کے ساتھ بات کر سکے. کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ مخصوص کی ہے خدا کے لیے؟ خدا کی یہ پاک مرضی ہے کہ لوگ خود سے مائیگریٹ کریں یا اس کی مرضی سے مائیگریٹ کریں. وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندہ رہیں. ابراہیم خدا کی مرضی سے مائیگریٹ کر کے کنعان کو گیا، اور پھر لکھا ہے قربان گاہ بنانے کے بعد لکھا ہے کہ وہ ملک کے طول و عرض میں پھرا. اس نے ایکسپلور کیا اس ملک کے لوگوں کو، وہاں کے کلچر کو، وہاں کی زبان کے لوگوں کو سیکھا. وہاں کی بلیسنگز جو تھیں ان کے متعلق وہ انفارمیشن اکٹھی کرتا رہا. اس کے طول و عرض کو ناپا اس نے کہ یہ ملک جو خدا نے مجھے دیا ہے یہ کتنا بڑا ہے، کتنی ندیاں سیراب کرتی ہیں اس کو، کتنی وادیاں ہیں، سمندر سے کتنی اس کی حد لگتی ہے. اس نے اس بات کی جانکاری جو ہے وہ لی تاکہ پورے طور پر جو ملک خدا نے اس کو دیا ہے اس کے متعلق اس کو انفارمیشن ہو، تاکہ اس ملک میں پوری وفاداری کے ساتھ وہ رہ سکے. میرے عزیزو، پہلا شخص یوسف جو مہاجر ہو گیا پر خدا کی مرضی سے جدا نہ ہوا، ہمیشہ خدا کی مرضی ڈھونڈتا رہا. بدی نے اس کا پیچھا کیا پر اس کی نگاہیں خدا کی طرف لگی رہیں. خدا نے اس کے لیے برائی میں سے بھلائی کو جنم دیا. اسی لیے تو کلام مقدس فرماتا ہے کہ خداوت سے محبت رکھنے والوں کے لیے سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے حالات ہمارے خلاف ہیں، لوگ ہمارے طرفدار نہیں ہیں، ہمارے اپنے بیگانہ اور دشمن ہو گئے ہیں. پر اگر آپ خدا کے کلام کی اس بات پر سٹینڈ لے لیں، کھڑے ہو جائیں، ایمان لے آئیں کہ میرا خدا وہ خدا ہے جو برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے، تو یقین جانیے اگرچہ کہ ہوائیں آپ کے مخالف ہوں تو بھی کلام کی یہ بات آپ کے لیے برائی میں سے بھلائی پیدا کرے گی، اور خدا آپ کے دشمنوں کو آپ کے دوست بنا ڈالے گا. اور یہ بات صرف کلام کی نہیں، یہ وہ ہڈ بیتی ہے، وہ پریکٹیکل ہے جو میں اپنی زندگی سے جس کی اتھینٹسٹی آپ کو بتا سکتا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں کہ خدا آپ کے دشمنوں کو آپ کے دوست بنا دیتا ہے. ایک مائیگریشن یعقوب نے کی. اس کے لیے حالات اپنے خاندان میں ایسے ہو چکے تھے کہ اسے مائیگریٹ کرنا پڑا. یعقوب نے مائیگریٹ اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کا بھائی اساؤ اس کی جان کا دشمن ہو گیا تھا، اور اس کی والدہ نے اس کو مشورہ دیا تیرا بھائی تیری جان کا دشمن ہے اور میں تم دونوں بھائیوں کو کھونا نہیں چاہتا. ایسا نہ ہو کہ تیرا بھائی تیری جان کا نقصان کرے اور پھر وہ ساری زندگی مجھ سے بھی بھاگتا رہے. میں دونوں بیٹوں کو کھونا نہیں چاہتی، لہٰذا میں تیری منت کرتی ہوں کہ میرے بھائی لابن کے پاس چلا جا. اور یعقوب اپنے ماما لابن کے پاس چلا گیا. یہ شخص حالات کی سنگینی کے سبب سے اس کے لیے مقامی حالات انتہائی درجے کو پہنچ گئے تھے، اور اس نے وہاں سے مائیگریٹ کر کے اپنے ماما لابن کے پاس چلا گیا. یہ شخص اپنے گھر سے نکلا، اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا اور خدا کی مرضی سے جدا نہ ہوا. بیگانہ زمین پر بھی جب وہاں پر بسا تو خداوند کی مرضی تلاش کرتا رہا، اور خدا نے بھی اس کو بھاری انعام دیا. وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا خدا اسے برکت دیتا تھا. جانور پالتا تھا، خدا اسے جانوروں میں برکت دیتا تھا. خدا نے اسے اولاد بھی دی، اسے خدا نے 12 بیٹے دیے، اور بھرپور ہو کر وہ اپنے ماما کے ہاں سے جب واپس لوٹا اپنے گھر کی طرف تو اس کا اپنا بھائی جو اس کی جان کا دشمن تھا اس سے بغل گیر ہو کر ملا. اسے دیکھ کر خوش ہوا، اسے چوما. جب خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ سے خوش ہے، تو آپ کے دشمنوں کو آپ کے دوست بنا دیتا ہے. میرے عزیزو، مائیگریشنز، پرندے کیوں مائیگریٹ کرتے ہیں؟ انوائرمنٹ میں جب تبدیلیاں آتی ہیں، آپ نے اگر جغرافیہ سے اور نیچر سے آپ کا تعلق ہو یا انفارمیشن ہو تو آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب کسی خطے کا درجہ حرارت یا ٹیمپریچر انتہائی درجے کو چھوتا ہے جو وہاں کی پرندوں کی سپیشیز کے لیے سازگار نہیں ہے، تو پرندے وہاں سے ہجرت کر کے ایسے مقام کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ بڑی خوشی کے ساتھ بڑے اطمینان سے اپنی زندگی گزار سکیں. سیزنل مائیگریشنز بھی ہوتی ہیں. سردیوں میں پہاڑوں سے اکثر لوگ میدانوں کی طرف چلے آتے ہیں، اس لیے کہ پہاڑوں پر برف باری کا موسم شروع ہونے والے ہے. نہ جانوروں کے لیے سازگار ہے نہ انسانوں کے لیے. انسان اپنے جانوروں سمیت مائیگریٹ کر کے میدانی علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں. یہی حال مہاجر پرندوں کا ہے، یہی حال سمندر میں بسنے والی ساری زندگیوں کا ہے، مچھلیوں کا ہے. جب سمندر ٹھنڈا ہو کر جمنے لگتا ہے تو بعض سمندری حیات جو ہیں وہاں سے مائیگریٹ کر کے گرم پانیوں کی طرف آ جاتی ہیں. یعقوب کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کے لیے وہاں پر مقامی حالات سازگار نہ رہے تو وہاں پر اس نے مائیگریٹ کیا. میرے عزیزو، مقدس یوسف نے اور مقدسہ مریم نے مصر کو ہجرت کیا اپنے بیٹے یسوع کو لے کر.
کیوں؟ کیونکہ مقامی حالات سازگار نہیں تھے، انتہائی درجے کے تھے. کوئی چھوٹی موٹی وہاں پر مصیبت یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ ان کے بیٹے کی جان کو خطرہ تھا. لہٰذا وہ اپنا بیٹا جو آنے والے دنوں میں دنیا پر نجات دہندہ بن کر ظاہر ہونے کو تھا، اس کو لے کر وہ مصر چلے گئے، اور جب تک خطرہ ٹل نہیں گیا وہیں بسے رہے. میرے عزیزو، ایک بڑی مائگریشن اس کائنات میں ہوئی. میں پھر اس سرمن کی ایک ڈیفینیشن کو، جسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی بھی فطری یا غیر فطری ماحول، فطری وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، غیر فطری وہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اوپر کی فضاؤں اور آسمانوں کی بات ہے. کوئی بھی فطری یا غیر فطری ماحول جب انتہائی حدوں کو چھوتا ہے تو وہاں پر ہجرت کا وقت آ جاتا ہے. میرے عزیزو، آسمانی مقاموں پر ایک ہجرت وقوع میں آئی. اس کا سبب کیا تھا کہ زمین پر گناہ کی حالت، شریر کی من مانی اور ایسے حالات ہو چکے تھے جو انتہائی حد کو پہنچ چکے تھے، کیونکہ شریر بعضوں کو قید میں ڈال رہا تھا، کچل رہا تھا، من مانی کر رہا تھا، زندگیاں پست حالی کا شکار تھیں. انسان کی اخلاقی حالت گر چکی تھی کہ انتہائی درجے کی جب یہ سچویشن ہوئی تو آسمان سے ایک مائگریشن ہوئی، ایک لانگ ٹرم مائگریشن. خدا کے اپنے بیٹے کو زمین پر آنا پڑا. وہ جلال جو وہ باپ کے ساتھ رکھتا تھا اسے چھوڑ کر انسانوں کے درمیان ان کے جیسا بن کر آنا پڑا. اسی لیے تو وہ بیگانہ، اجنبی اور مہاجر کہلایا. لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. خدا کی قدرت جب جوش میں آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا تاکہ گناہ کا جو سمندر اس وقت تلاطم میں ہے اس کو تھما ڈالے. اور جب اس کے بیٹے نے، یسوع ناصری نے زمین پر صلیب پر اپنی جان رضاکارانہ طور پر انسان کے گناہوں کے لیے دے ڈالی تو زمین پر انسانوں کی زندگی میں گناہ اور شریر کا کوئی اختیار باقی نہ رہا، بلکہ اس نے کہا کہ اے موت، تیرا ڈنگ کہاں گیا؟ میرے عزیزو، ایسی مائگریشن کبھی دیکھنے میں نہیں آئی کہ وہ آسمان سے اترا، زمین پر آیا، پھر زمین کے نیچے گیا اور زمین کا سینہ چیر کر زندہ ہو کر پھر وہ آسمان کی طرف چلا گیا. اور اس کے پیچھے اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسان کی گناہ سے رہائی، شیطان کی من مانی سے اس کا چھٹکارا، اور وہ اس مقصد میں پورا ہو. میرے عزیزو، خدا مائگریشنز کے خلاف نہیں ہے. بائبل مقدس میں مائگریشنز کو جگہ ملی ہے. خدا اس کی قدر کرتا ہے. اگر وہ اپنے لوگوں کا خیر خواہ نہ ہوتا تو غلامی سے، مصر سے نکال کر کنعان میں کیوں کر پہنچاتا؟ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ایک بری حالت سے نکل کر بہتر حالت میں داخل ہوں. خدا رزسٹ نہیں کرتا جب تک کہ ہم اس کے پاک کلام کے انتظام میں رہتے ہیں. خدا ہماری مدد کرتا ہے، پر بعض لوگ ہیں وہ اس کے انتظام کے خلاف جب کام کرتے ہیں تو خدا رزسٹ کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے. اس کی روح انسان سے ناخوش ہوتی ہے. اور ایک ایسا ہی خاندان زمین پر اس نے مائگریٹ کیا اور خدا ان سے خوش نہ ہوا. نومی اور اس کے شوہر نے مائگریٹ کیا. اسرائیل میں ملک میں قحط پڑا اور ان کو لگا، اور انہوں نے یہ بات جانی کہ مواب میں روٹی ملتی ہے، وہاں پر حالات ٹھیک ہیں، وہاں پر چلے جانا چاہیے، خاندان کو کھانا ملے گا اور ہم بچ جائیں گے. جب انہوں نے اس بات کا سوچا، ارادہ کیا، خدا نے کچھ نہیں کہا. یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ وہاں سے مائگریٹ کر کے چلے گئے، مواب کے ملک میں جا بسے. خداوند نے رزسٹ نہیں کیا، وہاں پر اسٹیبلش ہونے لگے، کھانا کھانے لگے، روٹی کمانے لگے. خداوند کو برا نہیں لگا. پر ایک بات جس کے لیے خداوند نے منع کیا تھا کہ تم اپنے وہ جو سب مختون ہیں اور میرے خیمہ اجتماع میں آتے ہیں اور میرے نام سے کہلاتے ہیں، وہ غیر قوموں کے ساتھ شادیاں نہیں کریں گے، مخلوط نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میرے لوگ، میں پاک ہوں، میرے لوگ پاک ٹھہریں، نہ مناسب جوے میں نہ جتیں. اور یہ خداوند نے حکماً کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ اپنے آپ کو بیگانہ لوگوں سے الگ رکھو، ان کی بدیوں میں، ان کی بت پرستیوں میں شامل نہ ہو جاؤ. مواب میں بسنے والے کنڈیمنیشنز میں آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوط کی دونوں بیٹیوں سے پیدا ہوئے، بنی امون اور بنی مواب. نومی اور اس کے شوہر نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں موابی عورتوں سے کر دی. انہوں نے فردن ان کے لیے ایک ایک بیوی مواب سے لے لی. اور لکھا ہے نومی کا شوہر بھی مر گیا اور اس کے دونوں بیٹے بھی مر گئے اس سرزمین پر. اور یہ اکیلی خاتون اپنی ایک ہی بہو لے کر کنعان میں داخل ہو سکی.
واپس۔ میرے عزیزو، خدا آپ کے مائگریٹ کرنے سے ناخوش نہیں ہے۔ آپ جاب تلاش کر کے کھانا کھانے لگتے ہیں، خدا اس بات سے ناخوش نہیں ہے۔ آپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، خدا اس بات سے ناخوش نہیں ہے۔ پر اگر آپ اپنے آپ کو غیر قوموں کے ساتھ نامناسب جوؤں میں جت کر بدی اور برائی میں پڑ جائیں، خدا کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ میں ایک جگہ پر گیا، کلام سنانے کے گھر سے ایک اسٹیٹ میں گیا، تو وہاں پر مجھے پتا چلا کہ بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو وہ اپنے آپ کو وہ کچھ بتا رہے ہیں جو وہ ہیں نہیں ہیں، اور مختلف چرچ ڈینومینیشنز سے وہ ڈونیشنز لے کر وہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ گزر بسر ہی نہیں کرتے بلکہ وہ ڈونیشنز لیتے ہیں، اور اپنے نزدیک انہوں نے چرچز کو اور ڈینومینیشنز کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی میں نے یہ سنا کہ وہ لوگ خوشحال نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں اپنے اندر۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، میرے عزیزو، خدا آپ کی مائگریشن سے ناراض نہیں ہے، ناخوش نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر اس مذبح کو جو آج تک آپ نے بنایا نہیں یا بنا کر بھول گئے ہیں، جس پر کبھی آپ نے اپنے لبوں کی قربانی نہیں چڑھائی ہے، خدا آپ کا انتظار کرتا ہے کہ آپ واپس لوٹیں اس مذبح کی طرف، قربانی گزرانے اور اپنی مائگریشن کے مقصد کو پورا کریں۔ خدا کی مرضی تلاش کریں، اور اگر آپ تلاش کر چکے ہیں تو اس کی مرضی کے موافق زندگی گزاریں، تاکہ آپ کی زندگی میں جو مقصد ہے خدا کا، آپ کی مائگریشن جو مقصد کیری کیے ہوئے ہے، اس کے مطابق آپ زندگی گزار سکیں۔ خدا آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں گے، کسی بھی جگہ پر بس جائیں گے، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ یوسف کی طرح سرحدیں پار کر کے، قید ہو کر، بیچا جا کر، اس کے باوجود وہ خدا کے ساتھ ہے۔ یعقوب ہجرت کر گیا جان بچانے کے لیے، پر تو بھی اس نے خدا کی مرضی ڈھونڈی اور خدا اس کے ساتھ رہا۔ اپنی مائگریشن کے مقصد کو آپ اپنی آنکھوں سے کبھی جدا نہ ہونے دیں۔ میرے عزیزو، یہ لمحہ فکریہ ہے ہر مسیحی کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو مائگریٹ کر کے اس دنیا کے اس خطے میں آیا ہے، اسے اس بات کو جاننا چاہیے کہ میری زندگی کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے۔ روٹی کمانا، بچے پالنا، یہ ایک فطری بات ہے۔ جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اپنی مائگریشن کے مقصد کو پہچانے۔ نومی کی طرح روٹیاں کھا کر، وہاں پر اسٹیبلش ہو کر، شادیاں کر کے خدا کے مقصد کو بھولنا چاہیے۔ خدا کے ساتھ رہیے، اس کے خوف میں، اس کے کلام کی روشنی میں، اس کے مطابق عمل کیجیے، تاکہ آپ گھر میں بھی مبارک ٹھہریں، آپ باہر بھی مبارک ہوں، آپ کھیت میں بھی، اپنی جاب ایریاز پر بھی مبارک ہوں، آپ اپنے دوستوں میں، بیگانوں میں، اپنوں میں، اجنبی لوگوں میں بھی مبارک ٹھہریں۔ خدا کی یہ مرضی ہے، اور آپ کی مبارک حالی دیکھ کر لوگ آپ کے خدا کی تعریف کریں گے۔ میرے عزیزو، آپ کی زندگی کا مقصد خدا کی قدرت کو ظاہر کرنا ہے۔ اب تو یہ دنیا ماس کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ تو ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، پر اس کے باوجود بھی بائبل کے خدا کے لیے کسی بھی شخص کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جانا خدا کی نظر میں گراں قدر ہے۔ خدا آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، آپ جہاں بھی جائیں، بشرط یہ کہ آپ اس کے خوف میں، اس کے کلام کی روشنی میں اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ روٹی کا نوالا پا کر اسے بھول نہ جائیں، اپنے باوجداد کو یاد کر کے کہ وہ کس طرح سے ہمارے باوجداد کے ساتھ رحیم ہو کر پیش آیا، اس بات کو یاد رکھیں، اور جتنوں نے اسے رد کر دیا وہ تسلی اور اطمینان میں نہیں رہے۔ میرے عزیزو، یہ میرے اور آپ کے لیے فکر مندی کا وقت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری اولاد کیا کرتی ہے، اور ہمارا آج ہمارے کل کا تعین کرے گا۔ ہمارا آج اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ہم کل کو، خواہ وہ اس جیتے جی زندگی میں یا پھر ہمارا کل یعنی اس زندگی کو چھوڑنے کے بعد ہمارا کل کیا ہوگا۔ آئیے ہم اس بات پر غور کریں اور اپنی مائگریشن کے مقصد کو جانیں کہ خدا نے جو ہمیں بلایا ہے، نکالا ہے، سرحدوں، سمندروں پار لے کر آیا ہے، اس کے ہمارے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے مطابق سوچنے کا اور غور کرنے کا اور عمل کرنے کا فضل بخشے، یسوع کے نام میں آمین۔